آج ہمارے ساتھ اعجاز خان صاحب ہیں. السلام علیکم اعجاز بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ اعجاز بھائی جو ہے ان کا بڑا ہی زیادہ جو وسیع تجربہ ہے وہ ان روحانی معاملات میں ہے جن کو کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو لوکل میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں عاملین ہیں ان کو ان چیزوں کا شاید سایہ جو ہے وہ بھی نہیں ملا. سب سے پہلے تو میں اعجاز بھائی یہ پوچھوں گا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ آپ کیونکہ انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں, انگلینڈ میں بھی آپ کے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہوں گے. پیشنٹس کہنا چاہیے یا کلائنٹس کہنا چاہیے, کچھ بھی کہہ لیجیے. پیشنٹ ہی ہیں, میں ان کو فیملی کہتا ہوں. جی, وہ عام طور پہ لوگ جو آتے ہیں وہ ہر مسئلے کو زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہے ہم پہ ہوا. تو یہ تشخیص کرتے ہوئے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے, اس کی کوئی تشخیص ہے؟ سر بالکل ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس پلیٹ فارم کا بہت شکریہ کہ ہماری وجہ سے میرا اللہ تعالیٰ کسی ایسی میری بہن کو یا میرے ایسے کسی بھائی کو تقویت دے دے گا, وہ پیغام پہنچا دے گا جس کے لیے یہ سب ماحول میرے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. سر دیکھیں, جو بلیک میجک انٹیٹی ہے اس کی فریکوینسی بالکل الگ ہوتی ہے. اچھا, بلیک میجک انٹیٹی آپ کو فزیکلی طور پہ کبھی ڈیمیج نہیں کر سکتا. وہ بلیک میجک کالا جادو آپ کو فزیکلی ڈیمیج نہیں کر سکتا. وہ آپ کے مائنڈ کے اندر جا کے آپ کے جو ڈیٹا ہے, آپ کے جو سیل ہے. سر دیکھیں, آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وائبریٹ کر رہی ہے آپ کی باڈی. ٹھیک, تو اس وائبریشن کے میرے آپ کے درمیان ایٹمز ہیں, تو میں جو فریکوینسی آپ کو بھیجوں گا وہ آپ کی وائبریشن, آپ کی فریکوینسی آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ کیچ کر لے گی. اگر ہم کمزور ذہن کے ہوں گے, اگر ہم ایسے لوگ ہوں گے جو ہر وسوسے کو ٹیک میں لے لیتے ہیں, تو آپ کا سر جو ایک سسٹم ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں آپ کا ذہن اس سوچ کو انرجی میں کنورٹ کر لیتا ہے. وہ انرجی ہم دیتے ہیں اپنی باڈی کو اور باڈی اس کو فیلنگ میں کنورٹ کر لیتی ہے. تو ہمارے دن روزانہ لاکھوں کے حساب سے سیلز بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. تو اگر میں اس وسوسے کو لے لوں اور اس میں سے وہ انرجی بناؤں گا یا وہ سیل بناؤں گا تو کینسر کے ہی بنیں گے, وہ معدے کی بیماریوں کے ہی بنیں گے, وہ اسکن کے بنیں گے. تو کالا جادو کس طرح کا اثر کرتا ہے؟ اگر وہ جسمانی اثر آپ فرماتے ہیں نہیں کر سکتا, یعنی کہ کوئی بیماری نہیں دے سکتا. نہیں, یہ بیماری ساری کالا جادو سے ہوتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن جو آپ خود اپنے آپ پہ بیماری تاری کرتے ہیں سر, وہ آپ کے ذہن. دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں, لوگ پھر کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں ہوا. جتنے بھی ہمارے پیغمبر ہیں, جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, جتنے ہمارے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لویبل ہیں, وہ معصومین ہیں. ان کے اوپر کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو کوئی ضرورت تھی یا انہوں نے کسی کو غلطی کوتاہی ہو گئی. وہ اس لیے کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو ڈیمونسٹریٹ کر کے اللہ نے بتایا کہ میرے پیارے بندوں کے ساتھ جو مسائل ہوئے ہیں تو پھر کیا حل نکالا جائے. تو سر, اور جو آپ کی جو بھی فریکوینسی پہ آ گئی وہ چیز, ہو سکتا ہے وہ آپ پہلے زمانے میں سوئیاں چبوتے تھے اگر آپ کو یاد ہے سر, تو وہ جو عامل یا وہ لوگ ہوتے تھے ان کے پاس ایک ایبلٹی ہوتی تھی کہ وہ فریکوینسی کو, اس وقت فریکوینسی نہیں ہوتی تھی مگر ان کو پتا ہوتا, وہ فریکوینسی کو اپنے ذہن میں لے آتے تھے. یہ کتب صاحب کی ہے, یہ اعجاز صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے, اور وہ جہاں پہ وہ پن پوائنٹ کرتے تھے, اگر وہ معدہ ہوتا تھا, اگر وہ دل ہوتا تھا, اگر وہ فرٹیلٹی پرابلم ہوتی تھی, یا اکثر شادیوں کی بندش کے لیے لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کو کر لیتے, تو آپ کا ذہن جو لے گا وہ آپ کا جو آپ کی باڈی وہ گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے اور اندھی بھی ہے, وہ آپ کے مائنڈ اس کی آنکھیں ہیں. تو وہ جادو جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کرتا کیسے ہے کنٹرول یہ چیز؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے زمانے میں تو پتلے ہوتے تھے, اب زمانے میں تو پتلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو آپ ایسے لے سکتے ہیں. جی, آپ تصویر لے سکتے ہیں, واٹس ایپ سے, انسٹاگرام سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے پرابلم یہ ہے کہ جو ایون ٹیکسٹ میسج ہے, جو آپ کا واٹس ایپ میسج ہے, اس کے اندر نیگیٹو انرجی آپ بھیج سکتے ہیں. وہ بندہ اگر اس کو کھولے گا تو وہ انرجی, جی وہ انرجی, یہ بڑی نئی بات آپ نے بتائی. جی سر, اس کے علاوہ ایک مٹی ہے, یہ موراکن, میں جاتا ہوں تو میں نے تو اس پہ بڑا کام کیا. مجھے کہتے ہیں, وہ ہمارے وہاں پہ ایک صاحب تھے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو ہماری روزی روٹی جو ہے نا خراب کر رہا. میں نے کہا بھائی اس میں آپ کی روزی روٹی کہاں سے؟ اس نے کہا یہ تو سلمانی علم ہے. اب ان کی جاہلیت کا اندازہ دیکھیں کہ جو بھی کسی نسل انسانیت کو آپ کون ہی چبوتے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, ہمارے استاد بھی کہتے ہیں, آپ سے بھی ہم نے بڑا سیکھا, کہ جو آپ کو اللہ سے چاہیے اگر آپ اس کی مخلوق کے لیے کریں گے تو وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ مخلوق کو کون ہی چبوئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں گے؟ تو میں نے کہا بھئی یہ کیا سلمانی علم ہے. میں اس میں آتا ہوں واپس, یہ سلمانی علم آپ نے یاد رکھنا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لوں. جی السلام علیکم کراچی. جی وعلیکم السلام. کیا نام بیٹے آپ کا؟ فریدہ وقار بات کر رہی. فریدہ وقار.
جی بالکل. جی فریدہ فرمائیے, حکم کیجیے بیٹا. اچھا سر, مجھے یہ پوچھنا تھا, میرے ہسبینڈ ہیں وہ کاروبار وغیرہ اپنا کام کرتے ہیں جو بھی, تو بہت مطلب وہ رکاوٹیں آتی ہیں, ان کے کام ہوتے نہیں ہیں, مسئلے مسائل رہتے ہیں. اچھا یہ تو فریدہ دیکھو, ایک تو خاوند کا نام بتاؤ اور جینرک بات نہ کرو, پرٹیکولر بات کرو. جی جی اچھا, میرا ہسبینڈ کا نام ہے وقار اکرم. وقار اکرم کیا کام کرتے ہیں وہ؟ ابھی وہ پہلے سعودیہ میں تھے, اب رومانیہ چلے گئے ہیں کام کرنے کے لیے. میں نے نا اپنی چھت پہ, جی جاب کر رہے ہیں اپنی چھت پر نا, میں نے بلڈ کی. ایک سیکنڈ, وہ رومانیہ میں جاب کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں. تو پھر رکاوٹ کس چیز کی ہے بیٹا؟ جاب تو کر رہے ہیں, لیکن وہ جاب جس طرح کانٹریکٹ کر کے لے کر گئے تھے ویسی نہیں ہے, وہاں ان کو بہت پرابلم فیس ہو رہی ہیں, بہت مشکل میں ہے. مثلا مثال دو نا, مشکل میں کیا, کوئی بیماری ہے, مشکل میں یہ ہے, نہیں مشکل میں یہ ہے کہ اوور ٹائم نہیں ہے, 24 گھنٹے کام لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, ریزائن دو تو ریزائن نہیں دے رہے ہیں, اس طرح کی پرابلم ہے. وہ دوسری جگہ جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, تو جبرن جاب کرنی پڑ رہی ہے اس وقت رومانیہ میں؟ جی ظاہری بات ہے, وہ جبرن نہیں کرنی پڑ رہی ہے, کوشش کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کی, پر وہ جو ہے وہ نکلنے نہیں دیتے. میں نے فریدہ زندگی میں نا ڈیولپ ورلڈ میں پہلی دفعہ یہ سنا ہے کہ رومانیہ میں جبرن جاب ہوتی ہے. جبرن جاب کیسے ہوتی ہے؟ یورپ میں بہت پرابلمز ہیں سر. جبرن یہی ہے کہ آپ کو ریزائن نہیں دے رہے وہ لوگ, آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ اچھے بندے, ہم آپ کو چھوڑیں گے ہی نہیں, سیلری بھی نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا میرے بیٹے. اچھی بات نہیں ہے نا سر, آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, وہ پرابلم ہے, وہ ان کا کام نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, ایک دفعہ میں نے اپنی چھت پر نا بلڈ کے نشان بھی گرے ہوئے دیکھے تھے. اچھا, تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بہت ان کو پرابلم, یا ان کے کام جو وہ چاہ رہے ہیں آگے نکلنا, وہ ہو نہیں پا رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاوند کے کام اس لیے نہیں چل رہے کیونکہ بلڈ کے نشان جو ہیں وہ کسی نے جادو کیا ہے؟ وہ مجھے وہم ہے کہ کسی نے جادو یا کوئی بھی نظر یا کچھ ہے, تو ان کے اوپر زیادہ سختیاں بہت آ رہی ہیں. 14 سال ہو گئے میری شادی کو, اور مطلب وہ بہت محنت کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ صلہ نہیں مل پا رہا. تو اس کی وجہ آپ کے خیال میں جادو ہے؟ تو یہ تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے, جو میں آپ سے اسی لیے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. آپ کو جو خون نظر آیا وہ آپ کی اپنی چھت پہ نظر آیا؟ ہاں, یہ میں اپنی امی کے گھر میں رہتی ہوں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ رومانیہ تک گئی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی لیے, شاید ہم لوگوں کے اوپر ہی, ظاہری بات ہے فیملی ہے, ہمیں بھی پرابلم ہوگی, انہیں ہوگی, تو اس طرح سے مجھے ایسا فیل ہوا. اچھا, بچے ہیں آپ کے فریدہ؟ جی 2 عدد ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. وہ عدد کے نام بتانا. ہاں جی, حماد وقار اور حریم وقار. بچے کتنی عمر ہے آپ کی بچوں کی؟ بیٹا میرا 13 سال کا ہے, بیٹی 12 سال کی. ماشاءاللہ. اچھے بچے ہیں دونوں؟ شکر الحمدللہ, اب یہ تو اچھے ہیں. اچھا, آپ کام کرتی ہیں؟ نہیں, میں ہاؤس وائف ہوں. تو اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا ابھی تو اچھے ہیں, دیکھو اللہ گمان کے مطابق آتا ہے, تم اچھا گمان کیوں نہیں کرتی؟ بالکل ماشاءاللہ. نہیں بہت اچھے ہیں, شریف ہے میرا بیٹا بیٹی ماشاءاللہ. مجھے بچوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ جب سے شادی بھی ہوئی ہے تو ہم کافی دور ہیں, ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. آپ چاہتی ہیں کہ وہ رومانیہ سے واپس آ جائیں؟ نہیں, میں یہ نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے. وہ رومانیہ سے کہیں اور موو کرنا چاہتے ہیں, ان کا کام ہو جائے. کہاں؟ انہوں نے پولینڈ میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے, لتھوانیا میں بھی. اور وہ کیا کام کرتے ہیں, ایجوکیشن کیا ہے وہ ویسے ان کی ایجوکیشن بیسیکلی FSC ہے, اور وہ ویسے ٹریلر ڈرائیور ہیں. ان کا جو شوق کہہ لیں یا پروفیشنل, لیکن یہ یہاں گئے تھے تو میکینک, ایز اے میکینک کام کر رہے ہیں فی الحال. آپ نے ان کا نام بتایا وقار اکرم. بالکل وقار اکرم. اچھا, آپ نے ٹیلی فون بند کر دینا ہے اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے نا اجاز بھائی کی بات سنی. اجاز بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, تو پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں وہ لائن پر. جی نہیں, وہ ہو گیا. ٹھیک. اچھا, سب سے پہلے تو میری یہ جو بہن ہے فریدہ, ان کو ایک پرابلم ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو پازیٹیو بڑا کم لیتی ہے. اتنی زیادہ کمپلین کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی دیکھیں رزق کی جو یا جو فائنانس انرجی ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے, اور جو سب سے زیادہ سر اس کو کوئی چیز ڈیمیج کرتی ہے نا, وہ آپ کی شکایت کرنا. جیسے جیسے ہم ناشکر گزاری سے دور جائیں گے, ویسے ویسے ہماری تمام چیزوں میں سے مزہ ختم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے سر. ایک تو یہ بہت زیادہ پینک ہو رہی ہیں. دوسرا, رومانیہ میں جو وقار صاحب ہیں, وقار صاحب اگر رومانیہ میں ہیں اور وہاں پہ جاب کر رہے ہیں, میں تو اکثر میرا چکر لگتا رہتا ہے لتویا, رومانیہ, وہاں پہ سر معاملات انگلینڈ جیسے یا اس کی طرح کے نہیں ہیں. میں وقفے پہ جاؤں گا, آج پیسہ کے جواب لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریدہ سے بات ہو رہی تھی, کراچی سے کال کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ رومانیہ میں میرے خاوند جو ہے وہ تقریباً جبراً کام کر رہے ہیں اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں کہیں اور. فریدہ پہ آپ بات کر رہے تھے, اجاز بھائی آپ کی بات کاٹی, آپ مکمل کیجیے. جی تو سر وہ رومانیہ وغیرہ کے معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے انگلینڈ کے یا فرانس کے یا باقی کے وہاں کے, یہ جتنے بھی وہاں پہ پرابلمس آتی ہیں سر. مگر اس وقت ان کو سب سے پہلے ان کے ہسبینڈ کو کہیں کہ آپ اپنے اعصاب کو آرام سے رکھیں اور آپ سورہ کوثر کو سورہ کوثر کو دن میں اگر کوئی بھی جادو ہے یا نیگیٹو انرجی ہے یا وسوسہ ہے, یہ بھی ایک ہوتا ہے. انہوں نے جیسے میری بہن نے کہا, میری بہن وسوسہ بڑی جلدی لے لیتی ہے اور میری بہن جو ہے نا وہ بڑی, کیونکہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے مورلی, تو وہ جن کی مورلی سپورٹ نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ایک مکمل سپورٹ میرا اللہ ہے اور وہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو تنہا, یہ بہت تنہا اور سورہ کوثر کتنی پڑھے؟ 5 دفعہ سر روزانہ ان کے ہسبینڈ کے, اور انہیں کہیں جی کہ ہر تیسرے دن چھوٹا موٹا صدقہ ان کے نام کا ضرور دیں. اور کس قسم کا صدقہ؟ سر اگر وہ پانی میں صدقہ خضریہ جو ایسے جو ان معاملات ہیں, پانی میں تھوڑا سا گوشت پھینک دے, چاہے وہ مرغی کا ہو, صرف بیف نہ ہو سر, بیف نہ ہو سر, مرغی کا ہو, مچھلی کا ہو, لیمب کا ہو, تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے, اور جہاں پہ وہ پھینکیں اس جگہ کو پھر دوبارہ نہ دیکھیں مڑ کے. جی ٹھیک, بس ان کو کہیں کہ یہ ڈرل بنا لیں, میرا اللہ تعالیٰ بہت آسانی پیدا کرے گا. نہر میں, دریا میں, دریا میں, جہاں پانی ہو, جہاں فریدہ پانی ہے وہاں ہر تیسرے دن کم از کم ہر تیسرے دن آپ بیف کے علاوہ کوئی بھی گوشت جو ہے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں. گوشت کی تعداد جتنی بھی ہو وہ قابل قبول ہے, چاہے ایک ٹکڑا ہو, نیت دیکھنے والا, لیکن پھر جب آپ نے یہ ٹکڑا پھینک دینا ہے تو آپ نے وہاں پہ مڑ کے واپس نہیں دیکھنا. دوسری بات, سورہ کوثر جو ہے یہ کم از کم 5 دفعہ آپ نے اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ وہ اس کی تلاوت ضرور کریں. جی السلام علیکم. کالر شکیلا بیٹا. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی سر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے, میں 2-3 ماہ بعد آپ سے بات کر رہی ہوں, پہلے بھی نمبر ملایا تھا. سلامت رہیے, حکم کیجئے شکیلا. سر ہمارے گھر میں نا مسئلہ ہے, میاں بیوی میں پتہ نہیں کیوں لڑائی آئے دن ہوتی رہتی ہے, کیا وجہ ہے؟ کن کی لڑائی ہوتی رہتی شکیلا؟ میری اور میرے میاں کی. اچھا, میاں کا کیا نام ہے شکیلا؟ شہباز. شہباز. اور بچے بھی ہیں شہباز؟ بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی ہے, 12-13 سال کی, دوبارہ اولاد ہی نہیں ہوئی. کیا نام بیٹی کا؟ سحر. سحر. تو مجھے یہ بتاؤ شکیلا کہ تمہاری بنیادی لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ بس یہی کہ آپ علاج نہیں کرواتے, میڈیسن نہیں کھاتے, یہ مسئلے سے زیادہ. کس چیز کا علاج شکیلا, کس چیز کا علاج؟ میاں کا ٹیسٹ کروایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑا مسئلہ ہے, تو بعد میں پھر یہی ایشو ہوتا ہے کہ شاید کسی کا کیا ہے مسئلہ, کوئی جادو سیو کا بھی ہے کوئی. وہ جو ٹیسٹ کرایا تھا وہ تم نے کہاں سے کرایا تھا اور ٹیسٹ کیا تھا؟ یہ باجوہ ہاسپٹل لاہور میں. اچھا, تو تم لاہور میں رہتی ہو؟ جی لاہور میں, ایئرپورٹ کے پاس ہی. ادھر ایئرپورٹ کے پاس ہی ہے. تو ایئرپورٹ کے پاس بہت اچھی کلینکس بھی ہیں نا, بڑی انٹرنیشنل لیول کی. جی لاہور کی بات کر رہی ہو نا؟ ڈیفنس کے اندر ہیں, ڈیفنس فیز 8 میں ہیں, فیز 5 میں ہیں, ہر جگہ بڑی اچھی اعلیٰ نسل کی کلینکس ہیں جہاں پہ جو اپنے خاوند کا تم سپرم ٹیسٹ کرا رہی ہو وہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ٹائم فریم بھی بڑا کامن ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کرنا ہے. تو یہ تم ایک دفعہ پھر کرا لو گی؟ سر اتنی گنجائش تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ مجھے اچھا, یہ مہنگا بھی نہیں ہوتا, یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. جی یہ مہنگا بھی نہیں ہوتا, لیکن اس میں لڑنے کی کیا بات ہے مجھے یہ بتاؤ. یہی کہ وقت گزرتا چلا جا رہا, اور پھر یہی کہ آگے بھی 1-2 بچے ہو جاتے تو چلو ذرا گھر میں رونق ہو جاتی ہے. ایک ہی بیٹی ہے تو وہ کبھی بس یہ تھوڑا سا یعنی بس یہی تھوڑا سا دماغ کو نا یہی پریشانی کھائی جا رہی بس. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے شکیلا؟ 40 سال ہے, 40 ہو گئی اب. تو تمہاری بریکٹ بھی کافی کم ہو گئی ہے نا جی ریپروڈکٹیو, تو لڑنے کا کیا فائدہ شکیلا؟ بس سر یہ ماں باپ کے لیے تو اولاد وہ بھی ہو, وہ بھی تھوڑی 3 بھی ہو, وہ بھی کم ہوتی ہے. تو اچھا بڑی اولاد ہے ویسے, ایک بیٹی, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا. بہت شکر ہے, جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا آپ کے خیال میں شہزاد کے اوپر کوئی اثرات ہیں؟ لگتا ہے جیسے کوئی ہے, یہ بھی بندش لگتی ہے یہ بس. اچھا, یہ آپ نے فون بند کرنا ہے اور ٹیلی ویژن پہ اس کا جواب سننا ہے. اجاز بھائی اس کا جواب دیتے ہیں. اجاز بھائی, شہزاد جو ہے
شکیلا کے ساتھ شادی ہے، ایک بچی ہے، تو اس کا پروبیبلی شاید وہ کہتے ہیں کہ سپرم کاؤنٹ یا ایسا کوئی ہے معاملہ، کیا صورتحال؟ سر ایک تو یہ جو شین لفظ ہے نا، یہ ایک بھی نہیں مان ہوتا. شاہد، شکور، یہاں پہ تو دونوں کٹھے ٹکر گئے ہیں. اچھی بات کی. آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں کہ شین کے نام کے کیا اثرات ہوتے ہیں سر. یہ جتنے بھی انوشا، شبانہ، شمائلہ، شگفتہ یا شہباز، یہ تو سر وہ دونوں الگ سے آتشی چیزیں مل گئی ہیں. سر اورا میں ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں اورج انرجی. اگر وہ کم ہو جائے تو جو پارٹنر ہے نا آپس میں ویسے ایک دوسرے کو چبھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، انہیں کہیں یہ کہ کیا چیز ہے؟ یہ سر ہماری باڈی کے اندر ایک انرجی، 7 انرجیز ہوتی ہے نا سر. کوئی ریڈ کسی مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہے، یلو فائنانس کے لیے ہوتی ہے، گرین آقا کریم کا رنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ محبت کے لیے ہوتا ہے. تو ایک اورنج بھی ہمارے، ایک اس کو لطیفہ کہہ دیں، چکرا کہہ دیں، چی کہہ دیں. تو اگر آپ کی باڈی انٹیک اس انرجی کی نہیں کر رہی اورنج کلر کی، تو سب سے پہلے آپ کے اسپاؤس اور آپ کے درمیان جو ایک ٹالرنس لیول ہے، محبت کا لیول ہے، وہ بڑا کم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا میں حل بتاتا ہوں. دوسری میری بہن کو پتا ہے کہ اگر 40 سال کے ہو جائے تو ان کے ایگز جو ہے نا وہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گے. اگر شہزاد صاحب کے تو ٹیکسٹ کرا بھی لیا، یا مصوروں پڑھا کرے انہیں کہ کتنا پڑھا کریں سر. دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ تو خلوص کو مانتا ہے، وہ تعداد کو تو مانتا ہے. ایک فیل آتی ہے سر آپ کو جب آپ کبھی پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا، جب آیت کریمہ پڑھتے ہیں بھی، تو وہ جب اس پہ ایک فیل آتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا، وہ کچھ لوگوں کو وہ فیل جو ہے نا وہ 2 دفعہ آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو سوالات کے بارے میں آتی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے سر. تو اصل میں ہم نے اس فیل کو، اس فیل تک پہنچنا جو میرے اللہ تعالیٰ. تو یہ بہن جو ہے یہ یا مصوروں پڑھنا ہے آپ نے شکیلا، اور جتنا بھی چاہیں پڑھیں. اور یہ بات جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت اور بڑی اعلیٰ قسم کی، کہ پڑھنے سے ایک فیل آتی ہے. وہ جو فیل ہے جس کو کہ عام طور پہ صوفیہ کرام جو ہے وہ القاء کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یہ جب فیل اترتی ہے تو وہ تسلی ہوتی ہے. وہ 1.25 لاکھ میں آئے یا وہ نہ آئے یا وہ چند دفعہ میں آ جائے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کی گواہی صرف آپ کا دل دے سکتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہے جمعرات اور ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. جمعرات کا دن جو ہے وہ وقف ہوتا ہے ان باتوں کے لیے جن کو کہ آپ اپنے مسائل میں روحانی مسائل سمجھتے ہیں. وہ ہیں یا نہیں ہیں وہ تو بتائیں گے اعجاز بھائی، لیکن آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں اور حسب توفیق آپ کو ضرور جواب دیں گے، لیکن پوری ایمانداری اور پورے علم کے زور پہ، جو کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شکیلا حمید ہمارے ساتھ. السلام علیکم شکیلا. شکیلا حمید. نائلہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں. اللہ کا کرم بیٹا. سر میں 52 ایئرز اولڈ ہوں. ماشاءاللہ. میرے 4 بچے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایشو یہ کہ میں پچھلے 15 سال سے، مطلب زندگی بہت اچھی تھی، 15 سال سے میں ایسے مسائل کا شکار میں بے ہوش ہو جاتی تھی اور اپنے سینسز میں رہتی تھی. مطلب آس پاس جو ہو رہا ہوتا مجھے پتا ہوتا، لیکن نہ جسم ہلا سکتی ہوں، ابھی بھی تھوڑے بچے ہیں، اور نہ میں بول سکتی تھی. اور اس میں کچھ لوگوں سے علاج کرایا، اللہ کا شکر. یہ سینیریو جو رہتا تھا آپ کا، یہ کتنی دیر رہتا تھا؟ یہ شروع میں تو جب میں نے ابھی علاج کرانا صرف شروع کیا تھا، تب تو میرا پورا دن بھی 6 گھنٹے بھی میں بھوکی پیاسی بغیر واش روم گئے میں پڑی رہتی تھی. آس پاس بچے سارے اب اتنے عادی ہو گئے تھے ہم لوگ، میرے چھوٹے بچے کی ساری چیز سے وہ مطلب عادی ہوتے جا رہے تھے. میرے میاں، میرے بچے، ہم لوگوں نے ایسی زندگی شروع کی. اللہ کا شکر بچوں کو اللہ نے کامیاب. یہ سارا چیز جو ہے یہ شادی کے بعد ہوئی؟ جی شادی کے تقریباً 15 سال بعد. شادی کے 15 سال بعد؟ جی تقریباً شادی کے 15 سال بعد. ماشاءاللہ. اچھا.
تو اب یہ ہے کہ مجھے پھر لوگوں نے اندر کہا, لوگ ہمیں اچھے ملے جنہوں نے میرا علاج کیا, میں آج نہیں کہوں گی کہ ہمیں کوئی بھی غلط ملا, بلکہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ آپ کا کام بہت بھاری ہے, آپ پہ سفل علم ہے. یہ جو لوگ کہہ رہی ہیں آپ, یہ آپ کے روحانی لوگ ہیں, روحانی معالج ہیں؟ جی جی, روحانی معالج جو ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ڈائگنوز کیا کہ آپ کو یہ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے اوپر سفل علم ہے, کالا علم ہے, آپ پہ کرایا گیا ہے. تو پڑھنے کے لیے بتاتے تھے, کوئی غلط چیز نہیں, کچھ نہیں ہوتا تھا, نہ میں نے کبھی ایکسیپٹ کیا کسی غلط چیز کو. تو وہ ہے یہ نہیں, غلط چیز کیا, آپ کو غلط چیز پڑھنے کو دیتے تھے؟ نہیں, مطلب جو ہوتا ہے نا, لوگ کوئی کہتے تھے جی آپ کالے جادو کی طرف سے اس کا علاج کرائیں, اسی کے ساتھ ہوگا, لیکن میں اور میرے میاں ہم اس طرف نہیں گئے کبھی بھی. تو اس میں کچھ لوگوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ نا اللہ کے گھر جائیں. تو الحمدللہ حج کیا, اس کے بعد میں کافی میرے میں بہتری آ گئی. حج پہ آپ کو یہ نہیں ہوا؟ نہیں, میں بالکل ایسے تھی جیسے کبھی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اس کے بعد عمرے پہ گئی, تب بھی میں وہاں جا کے ایسی ہوتی ہوں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں مجھے. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بعد میں بچوں کی شادیاں کی, بیٹے کی. تو تب بھی ایسے تھا کہ میں شادیاں کرتی, پہلے بیٹی کی تو میں سخت بیمار, مطلب دوبارہ سے میرا وہی سارا کچھ واپس آ گیا. جب بیٹے کی منگنی کی, پھر بیٹے کی شادی کی, تو اور زیادہ کریٹیکل کنڈیشن وہ پہلے والی ہی دوبارہ آنا شروع ہو گئی. تو میں اب علاج, آپ یہ بھی بات بتا دوں کہ میں اب کہیں سے علاج نہیں کرا رہی, کیونکہ میں تنگ آ گئی, کہنے بندہ بس پڑھنے والی چیزیں پڑھتی ہوں, جو کچھ بھی ہے سارا. تو بیٹی کی شادی کے بعد اب یہ ہوا کہ بیٹی میری بھی مسائل کا شکار رہی, بلکہ ایک صوفی صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, فوت ہو گئے, بہت اچھے تھے. انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن آپ نے اپنے آپ کو پورا مکمل ٹھیک کرنے کی کوشش کی, تو آپ کا جو بڑا بچہ ہے نا, وہ بیٹی ہے یا بیٹا, وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اور اس ڈر سے بھی میں نے اپنا علاج کرانا چھوڑ دیا, کہیں بھی جانا چھوڑ دیا. صوفی صاحب کہاں تشریف رکھتے تھے؟ لاہور میں؟ پنڈی میں تھے, میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. اچھا, بیٹی کا نام بتائیے گا. جی, تالیہ تبسم, اس کی شادی کی تو اس کو جو ہے نا تالیہ. جی, تالیہ تبسم کے شوہر کا کیا نام ہے؟ سلطان. ابھی وہ میرڈ ہے؟ میرڈ ہے, انہوں نے 1 ویک پہلے ڈائیورس کر دی ہے. مطلب اس کا کہتے تو سارے یہ ہیں کہ یہ ایک ہوئی ہے. تو وہ سلطان جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے؟ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں سمجھ کے نہیں کیا رہی, اس نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, ابھی کوئی بات نہیں ہے, بس ابھی راستے بند تھے, سارا کچھ سسٹم بند تھا. اچھا, یہ جو سارے کہہ رہے ہیں, اس کا مجھے نہیں پتا وہ سارے کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس نے طلاق دی ہے اور وہ ایک طلاق ہے, تو اس کے رجوع کے لیے آپ کے پاس 3 مہینے ہیں, یعنی کہ 90 دن ہیں. 90 دن میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو میرے خیال میں کر لینا چاہیے. ہاں جی بالکل, یہ تو ہے, بس اس امید پہ. بس اگر نہیں کرتا تو دوبارہ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اسی سے. ہاں جی بالکل, بس یہ تو دیکھیں, یہ تو ہم اس چیز پہ مطلب ہمیں تھا کہ یہ سارا جو میری وجہ ہے وہ یہاں پہ آئی. میں بیٹی کا اصل مسئلہ میں مطلب آن لائن ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہ رہی ہوں. ٹھیک. تو اچھا, آپ کی بہو کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں؟ ہاں جی, بہو کے ساتھ ماشاءاللہ وہ بھی اچھی ہے, ہمارے گھر میں بھی اچھا ہے سارا, لیکن تھوڑا سا کچھ چیزیں مطلب یعنی آپ کو پتہ ہے میں بیمار بھی ہو گئی 4 مہینے پہلے, بیٹے کی شادی کے 2 ماہ بعد فالج ہو گیا مجھے, اب یہ ہو گیا. تو یہ سال ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس سال کے شروع میں ہمارے گھر کے مسائل, ہمارے گھر ہر چیز میں رکاوٹ آتی ہے. فالج کا علاج بھی کسی بزرگ نے کیا؟ نہیں, میرا وہ جو انجیکشن لگتا ہے TPA, فوراً میرے میاں کو زندگی دے بچے مجھے لے گئے فوراً, وہ TPA کا انجیکشن لگ گیا. اور میں اللہ کا شکر, میں دیکھ کے پتہ بھی نہیں لگتا, ویکنس نظر ویک آتی ہوں, لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ کچھ ایسی چیز. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو آپ کے پہلے والے سمٹم تھے, جی, اس کا آپ نے روحانی علاج کیا, آپ نے کوئی اس کا طبی علاج بھی کیا؟ ہاں جی, طبی بھی, سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا, تو وہ وہی ہوتا تھا کہ مجھے میڈیسن دے دیتے تھے, میں پڑی سوئی رہتی تھی. ٹھیک. اب آرام سے مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو میڈیسن آپ کو دیتے تھے وہ کس چیز کی دیتے تھے اور کیوں دیتے تھے؟ ریلیکسیشن کی دیتے تھے, ڈپریشن کی دیتے تھے, اسٹریس کی دیتے تھے, جو مطلب ان کو سمجھ آتا تھا. لیکن میں نے 2 جگہ کر کے وہ بھی چھوڑ دیا, کیونکہ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, میں اسی طرح تھی. کتنے ہفتے کھا کے چھوڑ دیا بیٹا؟ کافی, آئی تھنک مہینہ تو کھائی, ایسے زیادہ کھائی, بلکہ بعد میں جتنی بھی میری پیاری بہن, جتنی بھی سائیکوٹک میڈیسن ہے نا, اس کا اثر تقریباً 12 ہفتے کے بعد نظر آتا ہے. نہیں سر, 4 ہفتے بعد نہیں. کچھ مطلب ہمارے گھر میں اب دیکھیں نا کہ ہماری ہر چیز میں رکاوٹ آتی ہے. پیسہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم تک آتا نہیں ہے. ہم لوگ ہر چیز میں, ہم چھوٹی چیز میں رکاوٹ کا مسائل ہے. اچھا, اس وقت رکاوٹ مسئلہ ہے یا آپ کی وہ بیماری جو سیجر ٹائپ ہے وہ مسئلہ ہے؟
दोनों अभी रुकावट से मुराद क्या है? शौहर के काम में रुकावट है? नहीं, वो तो सरकारी मुलाजिम से रिटायर हो गए। तो मतलब अब जैसे मतलब कोई भी आप कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे वसाइल अच्छे हैं, लेकिन वसाइल से जो किराया, कोई पैसा, कोई चीज, इवन पेंशन आ रही है या आपको कोई और चीज आ रही है, आपका कोई भी काम हम करना चाह रहे हैं, शादियां की, उन सब में मतलब कह लें जैसे नहीं बंदा फंस के निकलता है, बड़ी मुश्किल से उन चीजों की तरफ जाता है, बस यही कुछ है। और शादियों के बाद हम ज्यादा अगेन उन्हीं मसाइल में ज्यादा पड़ गए हैं। अच्छा नबीला, मैं अर्ज़ करूंगा कि आप फ़ोन बंद कर दें और टेलीविज़न पे जवाब सुनिएगा इजाज़ साहब का, फिर मैं आपको इसके बाद अपनी राय ज़ाती ज़रूर पेश करूंगा। आपने बड़ी तफसील से बात की, फ़ोन रख दीजिए और टेलीविज़न पे बात सुनिए। इजाज़ भाई, आपने बात मुकम्मल सुनी। सर, इनकी सारी कन्वर्सेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपने ये देखी है कि वो फरमा रही हैं मेरी बहन कि जब मैं हज पे गई थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और जब मैं उम्रे पे गई थी। सर, ये तो हम सबको पता है कि जो काबा है सर, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है मेरे अल्लाह की, और वो मुख्तलिफ चुने लोग लेके बुलाता है वहाँ पे, उनमें वो एनर्जी देता है ताकि वो पूरी दुनिया को एनर्जी मिल सके। एक काबा ऊपर है, एक नीचे। जब आप सर काबे के रेडियस में होते हैं तो जो सबसे पहले एक चीज़ रिलीज़ होती है वो आपका स्ट्रेस होता है सर। तो इसका मतलब है कि जब ये काबे में होती हैं या ये स्ट्रेस से बाहर होती हैं तो इनको वो अटैक्स नहीं होते। फिर उन्होंने ये फरमाया कि जैसे जैसे मेरी बेटी की शादी का मसला था तो वो चीज़ें ज़्यादा हो गई। अच्छा, अब हुआ ये है सर कि एक तो इनके माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई, ईवल एंटिटी हो सकती है, नज़र हो सकती है, ब्लैक मैजिक एंटिटी भी हो सकती है, मगर अगर अब वो सारी चीज़ें हैं और उनको साइकेट्रिस्ट वो जो उन्होंने डोपामिन रिलीज़ करने के लिए उनको टैबलेट दिए वो भी उन्होंने नहीं खाई। मेरी बहन को चाहिए कि वो एक जगह पे एक मेथड पे सर काम करेंगे तो उनका प्लेसिबो इफेक्ट एक्टिवेट होगा। सर, प्लेसिबो इफेक्ट तब एक्टिवेट होता है जब आपको उस इलाज पे चाहे कोई भी हो, चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो मेटाफिज़िक्स का हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आपको पेंचर हो, जिस पे बिलीव हो आपको। मेरी बहन को मसला असल में बिलीव का है, उनका जो यकीन और जो बिलीव है वो एक चीज़ पर ठहर नहीं रहा। तो उनको चाहिए कि मेरा ख्याल है कि किसी एक चीज़ पे ठहरें, ये एक चीज़ पर ठहर जाए। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये जितने भी ज़्यादा सिनारियो हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अस्कार नहीं करना चाहती तो वो एक ऐसा अमल है सर कि जिसका मैंने कभी भी नहीं हो देखा कि वो कहीं भी कोई यतीम 2 बच्चे अडॉप्ट कर लें और अपनी तमाम परेशानियों अल्लाह से मांगे। अगर वो उनको अडॉप्ट का मतलब ये नहीं कि घर ले आए, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। सर यकीन करें ये कैसी चीज़ है, अगर ये कि उसके बाद अल्लाह ताला सबका जारिया भी और खैर भी है, अल्लाह ताला सारी जिम्मेदारी कोशिश करें कि आप 2 यतीमों को स्पॉन्सरशिप ले लें उनकी किसी भी इदारे के अंदर, ये सबसे बेहतर होगा। वापस आएंगे तो इस बात के ऊपर आपके साथ राय शेयर करूँगा। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जो बहन बात कर रही थी अभी कॉलर से पहले, उनके लिए बड़ा मुफीद मशवरा ये है कि ये जो डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आप पैरालिसिस की सूरत में चले जाते हैं, इसको कहते ही स्लीप पैरालिसिस या स्ट्रेस पैरालिसिस है। आप जब तक अपना इलाज डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का नहीं कराएंगी तब तक इसके अंदर इस्तेफादा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 हफ्ते के बाद साइकोटिक मेडिसिन जो है उनको छोड़ दें। जो आपको यतीमों को स्पॉन्सर करने के लिए कहा है, ये इंतहाई बाबरकत अमल है। खुदा के वास्ते इसको ज़रूर करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आसानी करेगा। सुंदस है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे 2 साल से कोई भी मसला नहीं था, अचानक ही मेरे सर दर्द स्टार्ट हो जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं। अच्छा। जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो तब ही मुझे ऐसा मसला होता है। उससे पहले जब मैं स्टडी कर रही थी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं था, कोई फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं मेरा है। अच्छा, तो ये जॉब पे जाती हैं तो सर दर्द और चक्कर आते हैं? हाँ जी। जॉब पे नहीं जाती तो नहीं आते? बस कि कभी कभार आते हैं। जब से मैं बैंक में जॉब करती हूँ। अच्छा। तो जब से बैंकिंग का जॉब मेरी हुई है तब से ही मेरे साथ ये इशू चल रहा है। तो चक्कर आना तो एक मतलब मेडिकल इशू है ना? ये मैंने हर जगह टेस्ट करवाया है, इसकी मैंने MRI भी करवाई है। अच्छा। उन्होंने MRI करवाई, उन्होंने कहा आपको माइग्रेन है।
لیکن مائیگرین کا مجھے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں بالکل نارمل کنڈیشن میں بھی جب ہوتی ہوں نا تو مجھے ایک دم سے سر درد اور چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور میں نا یہ بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اچھا، بے ہوش بھی ہو جاتی ہو؟ ہاں جی۔ اور وہ کتنا عرصہ رہتی ہے؟ مطلب کہ تقریباً 20-25 منٹ رہتی ہوں۔ 20-25 منٹ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر دھوپ میں جاؤ یا سردی میں جاؤ یا گرمی میں جاؤ یا ایک دم کوئی چینج آئے تو اس سے بھی سر درد ہوتا ہے یا چکر آتے ہیں؟ گرمی سے ہوتا ہے مجھے، گرمی سوٹ نہیں کرتی۔ گرمی سوٹ نہیں کرتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ مائیگرین نہیں ہے؟ جی مجھے لگتا ہے مائیگرین نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آپ نے ٹیلی فون بند کر دینا اور اعجاز بھائی کی بات آپ نے ٹیلی ویژن پہ سننی ہے میرا بیٹا۔ اعجاز بھائی سر یہ بڑی کامن چیز ہے اور اسپیشلی پاکستان میں اس کے بارے میں اویئرنیس بڑی کم ہے، میری بہن بات کر رہی ہے۔ سر اگر آپ کا اورا بروکن ہے نا، اور اگر آپ کا بروکن ہے، اگر آپ کا اورا بروکن ہے اور آپ کسی بھی شادی کی تقریب میں، آپ کسی بھی فنکشن میں جائیں گے تو وہاں پہ جتنی بھی باقی لوگوں کی انرجی ہیں سر، وہ آپ ان کو ببل نہیں کر پاتے۔ یہ بہت کامن چیز ہے سر، اور یہ میرے اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے آپ کے توسط سے اس چینل کے کہ یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ جن کا اورا بروکن ہوتا ہے جب وہ شادی کے فنکشن میں جاتی ہیں یا وہ جاب سے آتی ہیں یا وہ کسی ایئرپورٹ کسی بھی محفل سے کسی محفل سے جہاں زیادہ لوگ ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو نیگیٹو انرجی ہے نا وہ ان کے بروکن اورے میں اتنی زیادہ چلتی۔ اچھا سر اس سے پہلے مائیگرین ہوتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، وامٹنگ فیل ہوتی ہے بہت زیادہ، اور یہ نہیں کہ ونس ان دا بلیو مون ہوتا ہے، یہ ان بچے یا بچیوں کو، خاص کر یہ بچیوں کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا اورا۔ انہیں میری بہن کو کہیں کہ آپ سورہ رحمان ضرور سنیں، ضرور سنیں، ہاں جی، رات کو سونے سے پہلے۔ اس کے بعد ان کو چاہیے کہ یہ نیچر کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے نا بہت ضرور گزاریں۔ ٹھیک، پارکس میں اس طرح کسی پارک میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو، مطلب جھرنے ہو، چہچہاہٹ ہو، آواز ہو، یہ اورا ہیل کرتی ہے۔ اور اگر یہ ان کو سورہ رحمان یہ ضرور سنیں۔ میں تو دیکھیں پتہ نہیں کون سے شہر میں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے سر، وہ ان کی انرجی، اگر ان کا اورا بروکن ہے تو ان کی گرین انرجی ان کی باڈی سے نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے تو وہ بہت ایزیلی وہ دوبارہ سے ریسٹین ہو سکتی ہے اگر یہ کسی وقت رابطہ کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ اگر سورہ رحمان سنیں تو ان سے بڑا بہت اچھی بات ہو گئی۔ انتہائی ممنون میں اعجاز بھائی کا جنہوں نے مشورہ دیے۔ یہ جو سورہ رحمان ہے یہ سننا ہے، اور آپ نے اپنا تعلق جو ہے وہ نیچر کے ساتھ رکھنا ہے، اور نیچر کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح مارننگ واک پہ جائیں اور اگر ممکن ہو تو اپنی ارتھنگ کریں۔ ارتھنگ سے مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں چلیں، تو آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ساری آپ کی ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔